बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी टीचर बुशरा अरशद आपको 8th क्लास की उर्दू पढ़ा रही हूँ और आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। हमारे आज के सबक का उन्वान है खून का बदला। खून का बदला लोक कहानी है। लोक कहानी, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इसकी तारीफ देख लेते हैं कि लोक कहानी दरअसल है क्या। किसी इलाके की मखसूस तहजीबी और माशरती कहानी जो सीना बसीना सफ़र करती हुई जदीद दौर में तहरीरी सूरत में सामने आ जाए, लोक कहानी कहलाती है। लोक कहानी में कोई न कोई इखलाकी दरस और दानिश पोशीदा होती है। हर इलाके में लोक कहानियाँ और लोक अदब मौजूद होता है। ये किसी एक फ़र्द की तख्लीक नहीं होता, बल्कि बदलते हुए ज़माने के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ रूनमा होती रहती हैं। लोक कहानी और लोक अदब किसी भी इलाके या तहजीब को समझने के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। यानी लोक अदब में किसी भी मखसूस खित्ते के मजहबी अकायद, तहजीबी रवैये, फ़िक्री रुझानात वग़ैरह दिखाई देते हैं। लोक अदब के तनाजुर में इस खित्ते के लोगों के रवैयों को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि लोक कहानियों में इस इलाके के माजी, हाल और मुस्तकबिल की झलक दिखाई देती है। आज हम जो लोक कहानी पढ़ रहे हैं, खून का बदला, वो एक पश्तो लोक कहानी है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये पठान लोग जो हैं, ये किस तरह से मेहमान नवाज हैं, तार और कुर्बानी का जज्बा इनमें किस कदर मौजूद है, और ये इंतकाम लेने की बजाय दरगुजर करने और माफ़ करने को तरजीह देते हैं। ये हम अपने तदरीसी मकासिद पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इस सबक में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सामने आएगी वो लोक कहानी है हमारी, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये लोक कहानी जिस इलाके की है उसकी मुआशरत और उसकी मजहबी रिवायात और उसके लोगों के रवैयों की अक्कासी करेगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। चलें जी, हम ख़ास अल्फाज के मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है लतपत। लतपत आलूदा या खस्ता हाल या खराब हाल। हुजरा कमरा, निढाल थका हुआ, नकाहत कमज़ोरी, दीवानावार पागलों की तरह, लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा, मलाल पछतावा या गम, गाफिल बेपरवाह, बदबख्त बदकिस्मत, मुहलिक हलाक करने वाली, रफ़ा दूर, दस्तूर आइन या रिवाज, कारी गहरी, नदामत शर्मिंदगी, आरजू तमन्ना, इंतकाम बदला, और हसरत अफसोस, बिखरा हुआ सख्त गुस्से में। ये थे हमारे ख़ास अल्फाज। देख लेते हैं। अब आपने बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है। ये सलीस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि हर मुश्किल लफ्ज़ को आसान करके आपके सामने रखूँ, और आपने साथ साथ मीनिंग जो है वो नोट करते जाना है और तवज्जो से सबक जो है वो सुनना और पढ़ना है। मुराद खान खून में लथपथ एक चारपाई पर पड़ा था। अब मुराद खान जो है वो ज़ख्मी हालत में था और खून से लुथड़ा हुआ एक चारपाई पर पड़ा था। गांव के लोग उसके हुजरे में जमा थे। हुजरे में कमरे में जमा थे, इकट्ठे थे। उसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम की वजह से निढाल हुई जा रही थीं, कमज़ोर हुई जा रही थीं, नकाहत महसूस कर रही थीं। मुराद खान की हालत लहजा ब लहजा ख़राब होती जा रही थी। लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा ख़राब होती जा रही थी। यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, मुराद खान की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही थी।
زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی، پیلی ہو گئی تھی، یعنی کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت خون بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاہت کمزوری کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا یعنی برداشت سے کام لیا۔ جو وہ پہلے رو رہی تھی انہوں نے رونا اپنا بند کیا اور کوشش کی کہ مراد خان کی بات سنیں۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی، سب کا دھیان مراد خان کی طرف تھا۔ کمزوری اس قدر اتنی زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے یعنی موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ جیسے ہی مراد خان نے یہ بات کی اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار کر یعنی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں۔ حسرت افسوس یا ناتمام خواہش، ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا یعنی جو میرے قتل بدلہ لیتا تو میری بے چین بے آرام روح کو سکون ملتا، چین ملتا۔ لیکن افسوس، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یعنی وہ رونے لگا۔ اگلا پیراگراف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جی، مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، تم دکھی نہ ہو، میں وعدہ کرتی ہوں، میں عہد کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ اب بیٹی وعدہ، کیونکہ اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی، بیٹی نے جب باپ کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ پاگلوں کی طرح، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح اپنے باپ کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا تم دکھی نہ ہو، تم غم نہ کرو، میں تم سے عہد کرتی ہوں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں گی، خون کا بدلہ یعنی تمہارے قتل کا بدلہ نہ لے لوں گی، تمہارے قاتل کو مار نہیں لوں گی، تب تک مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ چین کی نیند، سکون سے نہیں سو پاؤں گی، میں تب تک سکون سے نہیں سو پاؤں گی۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی، ہمت کی، طاقت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ نیکسٹ دیکھیں جی، دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھول سکی۔ اب وقت گزرتا گیا لیکن یہ نہیں تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سپن گل نے اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ بھلا دیا، بلکہ اس نے اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ یاد رکھا۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈوں اور بدلہ لوں، لیکن کوشش کے باوجود، وہ بہت کوشش کرتی رہی لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی، قاتل کا، قتل کرنے والے کا، یعنی جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا اس کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا، وہ اتنا ہی جان سکی تھی کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا تھا، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے باپ پر گولی چلانے کے بعد پہاڑوں میں چلا گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اس کے بعد اس کا نہیں پتہ چلا، اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، انتقام کی آگ میں، بدلے کی آگ میں،
بدلہ لینے کے جذبے کی شدت اس میں موجود تھی. وہ بدلہ لینے کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. لیکن اس کے باپ کے قاتل کا قتل کرنے والے کا کچھ پتہ نہیں تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی، تیزی آتی گئی. لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، برباد کر رہی ہو. لوگ کہتے تھے کہ تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، تم خود جوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اس کام کے پیچھے لگی ہوئی ہو، اس بات کو اپنے دل سے نکال دو. اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر ترس کھاؤ. مگر سپن گل پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا. بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، فراموش کر چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی. چلیں جی، آج ہم نے یہیں تک تھا. اب انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کو اس سے اگلا سبق پڑھاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور میننگز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ نے یاد کر لینے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.